وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاضرین جلسہ، میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، معصوم بچوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام کی پروقار عزت و مآب و جماعت، میں آپ لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو جلسہ ہے وہ شعبہ حفظ کے بچوں کا ہے، اور یہ جو بچے ہیں یہ کل آپ کے لیے، آپ کے سماج کے لیے، آپ کے گھر کے لیے روشن کرائیں گے. روشنی ہے گویا کہ، کیونکہ آپ کو حق باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. آج اگر ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کل ہمارے لیے یہ بہت ساری برائیوں سے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی صدر یا جس کی سرپرستی میں یہ مجلس قائم ہوتی ہے وہ ضرور ہوتا ہے. اور یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے درمیان کمپٹیشن ہوگی، اور ہم نے اس کے لیے 2 حکم صاحبان کو متعین کیا ہے. وہ ان کی تلاوت، ان کی تقریریں اور ان کی نظم سن کر وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کی پوزیشن آئی ہے، اور باقی جتنے بھی بچے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی سارے کے سارے لوگوں کو، سارے کے سارے جو بچے ہیں ان کو تجزیہ انعامات سے نوازا جائے گا. تو لہذا میں یہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ لوگ مدرسے کی مسجد میں آنے کی کوشش کریں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو قرآن کو اہمیت دیتے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا. یہی تو قرآن ہے. دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئی، بہت سارے صحیفے آئے، لیکن جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ساری کی ساری آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہوئی. کسی نے کوئی نہ کوئی اس کے اندر چینجنگ لے کے آئے، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے. جب سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تب سے لے کر آج تک اس قرآن میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیا ہے؟ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. دنیا کی کوئی بھی طاقت آئے، بڑے سے بڑے سپر پاور آئے، کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو قرآن جیسی کتاب کو مٹا سکے. قرآن کے ایک ایک حرف کو اگر کوئی بھی شخص پڑھتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے ایک حرف پر 10 سے کیا دیتا ہے. لگائیے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے شب قدر میں نازل کیا. دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں نے اسٹارٹنگ میں چیلنج کیا کہ یہ قرآن، یہ کلام، یہ کسی انسان کا کلام ہے. یہ قرآن کو ہم بھی ایسی صورت بنا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے، یعنی ان میں سے ایک شخص بھی جس نے کہا کہ قرآن کی آیت کو اس طریقے سے ہم بھی بنا سکتے ہیں. لگاتار مورخین لکھتے ہوئے
اپنے کمرے کے اندر بند رہا قلم اور کاغذ لے کر، اور اس کے بعد سورہ فیل کے طرز یعنی سورہ فیل بنانا چاہا۔ وہ سورہ فیل کو غلط طریقے سے غلط انداز میں لکھنا شروع کیا، لکھتا رہا مٹاتا رہا، لکھتا رہا مٹاتا رہا۔ ایک مہینے کے اندر جتنے بھی کاغذات اس کے پاس تھے سارے کے سارے کاغذات کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا، لیکن وہ ایک ہی آیت بنا نہیں سکا۔ یہ کلام اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، کسی غیر رکھے خیرت کی کتاب نہیں ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں نازل کی۔ کوئی بھی دنیا کی کتاب اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا باتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے ہم اس بزم کا آغاز بھی کریں گے۔ تو اس بزم کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں: قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم رستہ منزل کا۔ لہذا میں سب سے پہلے اس تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عرفان محمد جاوید کو، جو آئے اور اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرے۔ محمد عرفان بیٹھ کے کریں گے، ادھر بیٹھ کسی بیٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ ذاریات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھائی سبھی حضرات کے سامنے سورہ ذاریات کی تلاوت کے بعد نماز کے فرض بتانا چاہتا ہوں۔ نماز میں کل 13 فرض ہوتے ہیں،
جس میں کسی ایک کا چھوڑنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا صحیح وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا، نمبر 8 تکبیر تحریم ہونا، نمبر 9 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 10 قرات کرنا، نمبر 11 رکوع کرنا، نمبر 12 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، نمبر 13 التحیات پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے محمد عرفان تلاوت کلام سے سلسلہ آغاز کر رہے تھے اور اس کے ساتھ نماز کے فرائض کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ نماز کے فرائض تو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ یہ وہ بچے ہیں جو اس سے پہلے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ان بچوں کو قرآن ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، لیکن الحمدللہ یہی وہ بچے ہیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اور نماز کے فرائض کو اپنی زبان سے آپ کو بتا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں وہی نماز جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر یہ نماز جیسے عمل آپ کو دیا، دنیا کے تمام کے تمام عمل ہوئے، آپ نے آپ کو دنیا میں کیا کرے فرض کیے، لیکن نماز جیسا عمل اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہی وہ نماز جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہی نماز جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب مرض الموت کو مبتلا تھے، چاقی کا عالم تھا، تو آپ نے فرمایا اے لوگوں نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا اور غلاموں کے ساتھ حقوق ادا کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اگر نماز کو چھوڑتا ہے، دنیا کی کسی کام میں چلا جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی عمارتیں حاصل کر لے، زندگی بنا لے اور لیکن اگر وہ نماز نہیں ہے تو اللہ آپ کے لیے دولت کام آئیں گی، اگر کام آنے والی ہے تو اللہ یہاں آپ کی نماز ہے، نماز اگر درست ہے اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کا جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ یاد رکھیے اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو آپ کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا ابھی آپ کے سامنے محمد عرفان